اب اس کے بعد جو خالصتاً مال کی وجہ سے اگر نکاح کرے یا خالصتاً کوئی اگر عزت کی وجہ سے نکاح کرے، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے، عزت کے معنی یوں ہے کہ عورت اگر مشہور ہے، سب اسے جانتی ہے، اس کے کارنامے کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ مشہور ہے، معروف ہے، تو سب لوگ اسے جانتے ہیں، مشہور ہے شہرت کی بنیاد پر، تو اس کی شہرت کی بنیاد پر اگر کوئی اس سے ملنا چاہے، اسے اس طرح سے اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہم اس سے نکاح کرتے ہیں تو ان کی شہرت کے ساتھ ساتھ میری بھی شہرت ہو جائے گی، ان کی عزت کے ساتھ ساتھ میری بھی عزت ہو جائے گی، جس طرح سے ان کو لوگ جانتے ہیں اسی طرح سے مجھے بھی لوگ جانیں گے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے کہ عورت کی عزت کی وجہ سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے کہ وہ مشہور ہے تو میں بھی مشہور ہو جاؤں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر کوئی صرف عزت کی وجہ سے، یعنی وہ مشہور ہے تو میں بھی مشہور ہو جاؤں، تو اس کے عزت کو دیکھ کر کے ہی اگر کوئی شادی کرے، نکاح کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی عزت والا ہو جاؤں، اور دینداری کو اس نے نہیں دیکھا، اس نے اسلامی معاملات کو اس نے نہیں دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ جو حدیث قدسی کے ذریعے سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی فرما دے گا اور اس کے گھٹیا پنی میں زیادتی فرما دے گا، کہ جتنی عزت کو طلب کرے گا اتنا وہ گھٹیا پنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں جو اس لیے نکاح کرے گا کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے۔ اب اس کے بعد اس حدیث مبارکہ میں اس کے اموال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اس نیت سے عورت سے نکاح کرے کہ وہ مال والی ہے اور اس کے مال سے وہ کچھ فائدہ اٹھائے گا، اپنے ذات پر فائدہ اٹھائے گا اور اپنے لیے وہ فائدہ اٹھائے گا، کمانے کا جانے سے وہ دور رہے گا، اس نیت سے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اس لیے نیت کرے، یعنی عورت سے نکاح کرے اس نیت سے کہ اس کے مال کی وجہ سے، کہ اس کے مال سے وہ فائدہ حاصل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، یعنی وہ مال اس کو نفع نہ دے گا بلکہ وہ غریب ہوتا جائے گا اور محتاجی اس کی بڑھتی جائے گی۔ جو اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اس کے گھٹیا پنی میں اضافہ فرمائے گا، یعنی وہ عزت والے ہیں اس کی وجہ سے ہم بھی عزت پالیں، یا پھر بڑے خاندان کی ہیں تو اس بڑے خاندان میں ہم چلے جائیں، تو اس طرح کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو نقصان ہے اور اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ ہاں البتہ جو اس لیے نکاح کرے کہ جو ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے، یعنی نکاح سے پہلے یہ نیت کر لے کہ نگاہیں ادھر ادھر نہ بھٹکنے پائے، پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا اور اسے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا کہ عورت سے نکاح کرو تو اس لیے نکاح کرو تاکہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرو، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ ہے اور یہ حصول ولد کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح کے نیت خیر کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عورت کو مرد کے لیے برکت دیتا ہے اور مرد کو عورت کے لیے برکت، یعنی دونوں کی زندگی برکت کی زندگی ہوتی ہے اور اللہ کی ان دونوں کی زندگیوں میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو اس کے برخلاف عزت اور اموال کی نیت سے جو نکاح کرے یہ جائز ہے، لیکن نیت کی متعلق ہے کہ نیت کی درستگی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے انسان کی نیت ہو معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک شخص مثال کے طور پر ایک شخص اگر انگور کی کھیتی کرتا ہے تو انگور کھانا جائز ہے، کھلانا جائز ہے، اس کے جوس بنتے ہیں اور وہ ایک خوشی کا اچھا ذریعہ ہے، ایک مہمان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو کوئی انگور اگر اس نیت سے اگر کھیتی کرے کہ میں انگور کی کھیتی اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے کھائیں، فائدہ اٹھائیں، مہمان کو پیش کیا جائے اور اسے خوشی محسوس کریں، تو اس نیت سے اگر وہ کھیتی کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اللہ کے پاس اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اسی انگور کو اگر اس نیت سے اگر وہ کھیتی کرتا ہے کہ اس انگور سے لوگ شراب بنائیں گے، اسے لوگ شراب بنا کر کے پئیں گے، استعمال کریں گے، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اس کو گناہ دے گا۔ جہاں اسے نیت کی وجہ سے ثواب مل رہا تھا، اب اسی نیت کے بدل جانے کی وجہ سے اسے گناہ ملے گا، اور اس شخص کے لیے وعید ہے کہ وہ شخص گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ تو ایک ہی چیز کی کھیتی ہے، ایک ہی شے ہے، لیکن نیت بدل جانے کی وجہ سے ایک نیت میں ثواب ہے، ایک نیت میں گناہ ہے۔ تو یہ اصول اور کہ یہ نیت کے متعلق جو اس کے جو فروعی مسائل ہیں یہ اس کے متعلق ہے۔ تو عورت سے نکاح مال کی وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نیتیں الگ ہے، اس کے معاملات کچھ الگ ہیں۔ اب اس کے بعد
مسئلے میں یوں بیان کیا گیا کہ جس سے نکاح کرنا مقصود ہو، کہ جس سے نکاح کرنا ہو تو کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوا لے اور عادت و اطوار و سلیقہ وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ پڑیں۔ یعنی نکاح سے پہلے لازم ہے کہ کسی معتبر عورت کو جو پرکھنے میں جو ماہر ہیں وہ عورت کے لڑکی کے گھر میں جائے، اور جانے کے بعد وہ عورت اسے دیکھے، کہ اس طرح سے دیکھے کہ اس کے عادت و اطوار دیکھیں۔ اب رہی بات دیکھنے کے متعلق، تو شریعت میں عورتوں کو دیکھنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر نکاح کی وجہ سے اگر کوئی مرد عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کہ شریعت نے چند وجوہات میں عورتوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے۔ احناف کے نزدیک اگر دیکھنا ہے تو 3 چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نکاح کے متعلق عورت کو دیکھنا ہے تو 3 چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: چہرہ اور ہتھیلی ہے، اور دونوں پیر ہیں، کہ ٹخنوں کے نیچے، ٹخنوں تک جہاں تک عام طور پر چپل وغیرہ پہنے جاتے ہیں، پیر